سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ ہے اور اس کا احساس کرنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ جب اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، بہت پرانے رنگ اتر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، اللہ کے آگے بکھرے وجود سمیٹنا پڑتا ہے، ہار کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے، سارے منظر نکھرنے لگتے ہیں۔ عورت کی زبان بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے پاس۔ عورت اپنی زبان سے، اپنی زبان کی مٹھاس سے بڑے سے بڑے سخت آدمی کو پگھلا سکتی ہے، اور اگر زبان میں مٹھاس نہیں ہے، آپ کی زبان میں ادب نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، تو پھر آپ کا شوہر کتنا ہی آپ سے محبت کیوں نہ کرتا ہو۔ ایک ٹائم ہوگا جب اپنی مرضی تیار ہو کہ اس نے آپ کی طرف دیکھنا بھی نہیں، کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ اس کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، وہ تمہارے درد کو جانتا ہے، اس نے تمہارے دل کو ٹوٹتے دیکھا ہے، تمہاری تکلیف میں کیا گیا صبر رائے گا نہیں جائے گا، یقین رکھنا جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو اللہ تمہیں اتنا آزما رہا ہے، کچھ تو خاص تم میں دیکھا ہوگا اس رب نے، اس لیے تو ہر چیز میں آزمائے جا رہے ہو۔ یہ جو لوگ بہت آزمائے جاتے ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا صلہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دل اس کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ عورت اپنی زندگی میں دو مردوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہو اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس پھر اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ کامل یقین رکھو، وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھا کہ وہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگل سکتی ہے مگر ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جو تمہیں تکلیفیں پہلے آئی تھی، کیا تمہیں یاد ہے کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کرے گا، تمہیں یاد بھی نہیں رہے گے اپنے یہ سارے غم۔ جو مرد ایک دفعہ کسی اور عورت کے پاس چلا جائے، اس کو کبھی معاف نہ کرو اور نہ ہی موقع دو، کیونکہ وہ لازمی دوبارہ بھی یہی کرے گا، کیونکہ دوغلے مرد کی فطرت ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر، اگر دیر لگ رہی ہے تو یقیناً اس میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ جائے نماز بھیگ چکا ہوگا۔ اس دن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر دعا قبول ہوگی جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگنے لگتی ہے۔
جب آخرت کی ہر منزل ہر امتحان اکیلے ہی پار کرنا ہے تو دنیا کی مشکلات میں بھی انسانوں کا سہارا کیوں لینا؟ مدد وہاں بھی اللہ کی درکار ہوگی، مدد یہاں بھی بس میرے خدا ہی کرتا ہے۔ دوسروں کے گناہ کے بارے میں بات کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لوگ بدل جاتے ہیں، گناہ گار نیک بن جاتے ہیں، اور نیک گناہ گار ہو سکتا ہے کسی کا ایک اچھا عمل قبول کر لیا جائے اور کسی کے نیک اعمال کا ڈھیر بیکار جائے۔ کوئی گناہوں سے توبہ کرنے پر بخش دیا جائے تو کوئی اپنی نیکیوں پر ہی تکبر کرتا رہ جائے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ دوسروں کے گناہوں کا اشتہار لگانے کی بجائے انہیں چھپا لیجیے، بالکل ایسے ہی جیسا اللہ آپ کے گناہ کو چھپا رہا ہے۔ ایک زبان زہر اگل سکتی ہے مگر یہ ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ بھی سکتی ہے، اس لیے اپنے الفاظ پر غور کریں، کوشش کریں کہ کسی کا دل نہ توڑیں بلکہ اسے حوصلہ دیں، اپنے رشتوں میں تازگی لائیں، اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ محبت میں مرد کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور عورت محبت میں سچی ہو تو وہ دلیر ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی اب اس لیے یہاں روک کی گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے تاکہ تمہارا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے اور دعاؤں کا مسلسل تمہارے ہونٹوں کی تسبیح بن جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ بہت جلد اللہ تمہاری زندگی میں بہار لا رہا ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، تو یقین جانیں آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا میں توازن قائم نہیں کرتا، تب تک انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر کسی اور کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بوجھ نہیں ہوتا، ان کی من میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا ہے۔ لوگ کیسے ایک انسان کی خوشی چھین کر اپنی زندگی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ انسان کو بہت حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنے ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹہ سوچتا اور روتا رہتا ہے جو شاید نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ ایک تو آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے اوور تھنکنگ نہ کریں۔ دوسری بات خاص یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ قبول کریں۔ تیسری خاص بات آپ کے شوہر کے لیے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح آپ کے شوہر جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں، آپ بالکل اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریں جو اس سے پسند ہے۔ شوہروں کو چاہیے اپنی بیوی کو وقت دیں، احساس کی ضرورت ہے۔ یہ 3-4 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں ایک ریلیشن شپ جو آج کل ٹاکسک بن چکا ہے، اس ریلیشن شپ کو آپ بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچے گا، سب ختم ہو گیا، آنکھوں اور آنسوں نہیں بچے، اب دل میں برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گی اور اب میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر کرنا ہرگز آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ نن سمجھدار ہو تو ساس اور بہو کو جوڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی بیٹی کی ہر بات مانتے ہیں۔ بیٹی سمجھدار ہو تو ماں کو سمجھائے کہ یہ بہو بھی آپ کی بیٹی ہے، جیسے میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس کی رحمت کا یقین رکھیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی اپنی خود غرضی پر بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ غلط نہ ہوتے ہوئے غلط ہو جانا آسان لگا مجھے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا مشکل لگا مجھے تعجب ہوتا ہے اس لڑکی پر جو نامحرم کے دل میں قربت حاصل کرنے کے لیے دکھاوا کرتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ اس نامحرم کا دل اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کی وہ نافرمانی کر رہی ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو پھر ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے، تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے معجزے اترنے والے ہیں۔ دیکھنا اب ایک وقت آئے گا جب تم کہو گے کہ ہاں میں نے صبر کیا تھا، اور دیکھو اب میرا اجر عظیم ہے۔ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، اچانک جو دل گھبرا جاتا ہے، بظاہر اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، آزمائش سخت ہوتی جا رہی ہے، تو جان لے منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ بھی نہیں لگے گا، پھر اسباب بھی نظر آئیں گے اور حکمتیں بھی۔ اگر تمہارا نماز کو دل نہیں کرتا مگر پھر بھی نماز ادا کرتے ہو تو فکر کرو خود
کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہو نماز، اور نماز قائم کرو. یہی نماز تمہیں سکون دے گی، آنکھوں کو چین دے گی، چہرے کو نور دے گی اور دل کو راحت دے گی، اور ہو سکتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ، اس کے فضل سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پاؤ. دیکھو جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا. مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے. شوہر کی مدد اور ساتھ کے بغیر بیوی کا سسرال میں کوئی مقام نہیں. پھر چاہے بیوی کتنی ہی خدمت کیوں نہ کر لے، اپنے آپ کو لوٹا دے، اس کی قدر نہیں ہوتی. جو اللہ کو چن لیتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے. وہ اتنا پاک ہے کہ جتنا جسے چاہے اسے پاک کر دیتا ہے. عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنا ہے، تو محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے اور صبر کرنے والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے. لوگوں کی پرواہ مت کریں. آپ کا کردار اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے. اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے. جسے وہ اٹھانا اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی. اس لیے اس کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں. آخر میں صرف ہم ہوں گے اور ہمارا رب ہوگا. دعا کے معاملے میں کبھی بھی لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، ہمیشہ دل کی سننی چاہیے، کیونکہ دعا کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل کا تعلق اللہ سے. جب دل میں اللہ کی محبت ہو، اس پر یقین ہو، اس سے امید ہو، تو دل غلط مشورے دے ہی نہیں سکتا. اور جب دل سے دعا مانگی ہوئی دعا آج تک رسائی بھی پاتی ہے اور قبولیت کی خوشخبری بھی لاتی ہے. جو جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں. کون اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیاکن پر ختم ہو جاتی ہیں. کبھی اپنے آپ سے جڑے انسان کو جاسوس بننے پر مجبور نہ کریں. ہر بات شفاف رکھیں اور قابل رسائی رہیں. جہاں ہونے کا وعدہ کیا ہو وہیں موجود ہوں. اگر کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آئے فوراً آگاہ کریں. ایسی کوئی دوستی یا تعلق نہ رکھیں جو آپ سے جڑے انسان سے چھپانا پڑے. موبائل میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جسے دکھانے سے گریز کریں. کالز اور پیغامات میں بھی شفافیت رکھیں. تعلق میں کوئی راز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شفافیت ہی اعتماد کی بنیاد ہے. لوگ راضی نہیں ہوتے، اپنے رب کو راضی کر لیں پلیز. وہ دیکھتا ہے آپ کی کوشش کو، وہ سنتا ہے آپ کی سسکیوں کو، وہ جانتا ہے دل میں چھپے جذباتوں کو، اور وہی ہے جو صرف آپ کا ہے. جب اللہ اپنے بندے کو مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے. اس کا رونا سن کر مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو. اس کی محبت پر بہت مان ہے تمہیں. تم اس لیے اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو، اور جانتے ہو جب اللہ تمہاری دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کچھ دیر اور مناتا ہوا دیکھ لے. قبولیت کی تو وہ پہلے ہی ٹھان چکا ہے، بس تمہیں سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے. بس اسے مناتے رہو، کیا پتہ تمہارا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے. شاید خاموشی بہترین جواب ہے ہر اس بات کا جسے ہم اپنے کسی چاہنے والے کو سمجھا کے تھک چکے ہوں. ہم کبھی مسلسل اپنے وجود کی تلخیاں بتا کر تھک چکے ہوں. پھر الفاظ اور احساسات جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں ہمارے وجود پر اثر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جو انسان اپنے اللہ کے لیے حرام کو ترک کر دیتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے جو اس نے اللہ کے لیے چھوڑا تھا. ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں. زیادہ تر تو رشتے، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے. مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا. اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی. مرد ہمیشہ عورت کی وفا پر مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے. میاں بیوی کو چاہیے کہ غصے کی حالت میں کبھی بھی ایک دوسرے کو جواب نہ دیں اور نہ ہی چیلنج کریں کہ اگر آپ اتنا ہی تنگ ہیں تو طلاق دے دیں، یا اگر آپ والدین سے اتنی محبت کرتے ہیں تو مجھے چھوڑ دیں. یاد رکھیں سب شیطان غصے میں کرواتا ہے تاکہ آپ کا گھر ٹوٹ جائے، اور جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہی لوگ روتے ہیں. اس لیے احتیاط بہتر ہے. قسمت کے فیصلوں سے آپ کو وقت سے پہلے اور آپ کو اپنی قسمت سے زیادہ نہیں مل سکتا. جو قسمت میں لکھا ہے وہ صرف بدلے گا تو دعا سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس سے اب آپ اپنی قسمت کے فیصلے بدل سکیں. وہ دعا سے ہی بدلیں گے، اور دعا کا راستہ جس نے اختیار کر لیا اللہ کے ساتھ، یقین کریں اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ بھی اچھا کر لیا. تقدیریں بدل جاتی ہیں دعا کے ساتھ. تقدیروں میں جو ہے وہ بدلاؤ آ جاتا ہے. لوگوں کی زندگیاں نکھر جاتی ہیں. ایک سجدے میں گر کے تو دیکھیں تو کیوں نہیں لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے، کیوں نہیں دوستی اللہ کے ساتھ کرتے، کیوں اپنے جیسے
جیسے انسانوں کے ساتھ ذلیل ہو رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ رسوا ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے سودے کیوں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو انسان سے محبت کرتا ہے، جب تم اس کی جگہ پہ کسی اور انسان کو لا کھڑا کرتے ہو تو وہ پھر تم پر آزمائش ڈالتا ہے۔ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ آپ کے کردار کو نکھارتا ہے، ہر دکھ اور مشکل کے ساتھ اللہ آپ کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ آپ جن مشکلات سے ابھی گزر رہے ہیں وہ آپ کی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ ہم زندگی میں جن حالات سے گزرتے ہیں وہ حالات کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ ہماری زندگی میں بھیجتا ہے، اس لیے اللہ پر اور اس کے بنائے ہوئے چیزوں پر یقین رکھیں، کیونکہ وہی اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا محافظ ہے۔ کچھ خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جب چھوڑا جاتا ہے سہا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی صلہ ملتا ہے، بندوں کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے ملنا لازم ہے، بندوں کی طرف سے نہ ملے تو کیا غم، یہ سوچا کریں اب سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ بندے کی محنت پر اللہ سے زیادہ بہترین صلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دعا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں ہے، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدابیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے وہ نہ دینا ہو جو تم مانگ رہے ہو تو وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق نہ دیتا۔ اس نے چاہا ہے تبھی تمہارے لبوں پر دعا جاری ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزمایا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہی اس کی ساری دنیا تھی۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 کو خاطر میں نہیں لے کے آتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کو چیخ و پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر کا تعین کی تازی سے چلتے قلم کو آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، بوقت گناہ شیطان کو اپنے اتنے قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خیر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے دعا مانگیں کہ اے میرے پیارے اللہ ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشانی رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کریں، جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا گو ہیں ہم اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، آمین۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کیا سیکھا تو میں کہوں گی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کل ملا کے انسان کا جو اثاثہ بچتا ہے وہ بس اللہ سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا، دوست، حتیٰ کہ عزیز رشتہ دار سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مختصر زندگی کا حاصل یہی ہے کہ ہر اس خواہش، اس انسان سے دور ہو جانا جس کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگ کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جب ذرا سا الجھیں وہ سلجھانے کی بجائے ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ اگر پورے خاندان میں حق پر چلنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ چلیں گی، اگر پورا خاندان میں شرعی پردہ کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ کریں گی، اگر پورے خاندان میں قرآن و حدیث کو فالو کرنے والی آپ پہلی لڑکی ہیں تو آپ وہ بھی کریں گی، کیونکہ اللہ پاک نے پورے خاندان میں سے آپ کا انتخاب کیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اب آپ بہت خاص ہیں، کیونکہ اللہ اپنے دین کے لیے صرف ان کا انتخاب کرتا ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، تمہیں اگر محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی بہت سی ضروریات نہیں ہوتی، مگر مناسب بھی کما لے تو گزارا کر سکتا ہے، مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر وہ اپنے لیے نہیں اپنی بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھانتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے شوہر کی قدر کریں، وہ واقعی قدر کے لائق ہے۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔